الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہے بھی تو اتنی تھوڑی کہ وہ انسان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور انسان کو اللہ نے یہ نعمت کامل عطا فرمائی۔ عقل کا کام ہے سوچنا، چنانچہ جیسے دل میں جذبات ہوں گے ویسی انسان کی سوچ ہوگی۔ اگر نیکی کے جذبات ہیں تو دماغ کی سوچ بھی نیکی پر ہوگی، اور اگر گندے جذبات ہیں تو سوچ بھی گندی ہوگی۔ تو انسان کی سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ منحصر ہوتا ہے اس بندے پر کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آج سے 1000 سال سے پہلے ہمارے مشائخ نے یہ بتلا دیا کہ دل کا کنٹرول انسان کے دماغ پر ہوتا ہے، جبکہ 2013 میں یعنی پچھلے سال سائنس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی دل کا انسان کے دماغ پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اب یہ سائنسی طور پر ثابت ہو گیا۔ نقطہ یہ تھا کہ بچے کے جسم میں دماغ ابھی نہیں بنا ہوتا اور اس کا دل چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو دل کو کون چلاتا ہے؟ دماغ تو چلا نہیں سکتا، کہ وہ تو بنا ہی نہیں ابھی پورا۔ تو انسان کا دل کیسے چلتا ہے؟ تو اس پر ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اس کا نام ہارٹ برین رکھا گیا۔ ہمارے دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دماغ میں سوچ کا سلسلہ چلتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے دل میں 40,000 نیورونز ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا جو دماغ ہوتا ہے دل میں، اصل اس کی حکومت ہوتی ہے انسان کے بڑے دماغ کے اوپر۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتلا دیا، لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے۔ تو جب انسان کو پتہ ہی نہیں تھا فرق کیا ہے دل اور عقل میں، قرآن نے اس وقت بتا دیا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے نا، جس نے انسان کو پیدا کیا وہ تو جانتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس کو بہت کھول کے بتا دیا، ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ اب سائنس نے بھی کہا کہ ہاں، انسان کے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اور اس دماغ کی کنٹرول ہوتا ہے اس بڑے دماغ کے اوپر۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں سمجھنی مشکل تھیں، آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے بعض چیزوں کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور سائنس نے ان کو مادی نظر سے اب دیکھا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ انسان کے دماغ سے جو نروز ہیں، جو وائرنگ ہے، وہ انسان کے پورے جسم میں پھیلتی ہے۔ ہر عضو جو حرکت کرتا ہے تو اس کو دماغ سے سگنل مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری وائرنگ ہے اندر کی، اور یہ وائرنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ بک آف میڈیسن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر انسان کے نروز کو جسم سے نکال کے ہر ایک کو الگ کیا جائے اور دوسرے کے ساتھ باندھا جائے تو 2 مرتبہ پوری زمین کا چکر لگ سکتا ہے۔ اتنی وائرنگ ایک بندے کے اندر استعمال ہوئی ہے،
کہ اس تار کا 2 مرتبہ پوری زمین کے گرد چکر لگ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اور ایک تار دوسرے سے انسولیٹڈ ہے, یعنی بنڈل بنا ہوا جا رہا ہے اور ہر نرو دوسرے سے انسولیٹڈ ہوتی ہے, وہ شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتی. اب انسان کے دماغ کے 2 حصے ہیں, ایک دایاں حصہ ایک بایاں حصہ. تو بایاں حصہ جو ہے اس سے ساری وائرنگ نکل کے ایک رسی کی شکل میں انسان کے دماغ کے وسط میں سے گزر کے لیفٹ سائڈ پر آتی ہے, اور وہ انسان کے لیفٹ سائڈ کے جتنے اعضاء ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے. لہذا اگر لیفٹ سائڈ پر فالج پڑے تو دماغ کے رائٹ سائڈ پر آپریٹ کیا جاتا ہے, اور اگر رائٹ سائڈ پر فالج پڑے تو انسان کے دماغ کے لیفٹ سائڈ پہ آپریٹ کیا جاتا ہے. ادھر کی تاریں بنڈل بن کے یہاں آتی ہیں اور ادھر کی تاریں بنڈل بن کے یہاں جاتی ہیں, اور بالکل سر کے وسط میں یہ 2 بنڈل یوں اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں یہ دونوں بنڈل اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے مشائخ نے اس کو لطیفہ قالبیہ کہا, اور وسط دماغ کے اندر انگلی رکھ کے اللہ کہا, اور فرمایا کہ اس سے پورے جسم میں اللہ لوٹ. اب بتائیں 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ پورے جسم کی یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری وائرنگ کا یعنی جنکشن موجود ہے. یہ کشف کی نظر میں ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا, اللہ نے ان کو کشف کی نظر سے دکھلا دیا تھا. اچھا, پھر دماغ کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ اس کے مختلف حصے انسان کے مختلف اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو دماغ کا پیچھے کا حصہ ہے نا, اس سے ہماری بینائی کا کنٹرول ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بچہ بیک سائڈ پہ یوں زمین پہ گر جائے فرش پہ اور سر پہ چوٹ آئے تو اس کی بینائی زائل ہو سکتی ہے. یا کوئی انسان کسی بچے کو سر کے پیچھے سے مارے تو اس کی بینائی زائل ہو سکتی ہے, کیونکہ بینائی کا تعلق دماغ کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے, اور دائیں سائڈ کا تعلق بائیں اعضاء کے ساتھ ہے, اور بائیں سائڈ کا تعلق دائیں اعضاء کے ساتھ. پھر ایک نئی ریسرچ جو سامنے آئی کہ انسان کے دماغ میں جو اگلا حصہ ہے اس میں جتنی مہلک بیماریاں ہیں ان کا تعلق ہے شہوات کا اور غصے کا اور حسد اور کینہ. یہ تمام کی تمام جو بیماریاں ہیں, لسٹ ہے, یہ دماغ کے اگلے حصے سے وابستہ ہے. سائنس نے اس کو اب ثابت کیا اسکین کے ذریعے سے کہ ایک انسان پر شہوت سوار ہوتی ہے تو دماغ کے کس حصے کو سگنل جاتا ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ دماغ کا اگلا حصہ ہوتا ہے. غصہ آتا ہے تو اگلے حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ دماغ کا اگلا حصہ سینٹر ہے, اور ہمیں 1400 سال پہلے شریعت نے یہ بتلا دیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو تمہاری انا کا مرکز یہ تمہاری وسط پیشانی ہے, یہاں تمہارا نفس ہے, اور تمہیں اس اپنے نفس کو اللہ کے سامنے پامال کرنا پڑے گا, سجدے میں جھکانا پڑے گا. اب سجدے کا حکم تو دیکھو 1400 سال پہلے ملا, سائنس کو تو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن اب آ کے سائنس نے بھی ثابت کر دیا انسان کے نفس کی جو خرابیاں ہیں ان کا تعلق انسان کے دماغ کے اگلے حصے سے ہے. اس لیے ہمارے مشائخ اگلے حصے پہ لطیفہ نفس کی نشاندہی فرماتے تھے. تو انسان کی سوچ ایک نعمت ہے, مگر فرق یہ ہے کہ اگر یہ سوچ پاک ہو تو پھر یہ معارف کو ڈھونڈ لیتی ہے, پا لیتی ہے, اور اگر یہ سوچ ناپاک ہو تو یہ انسان کو الٹا گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے. اسی لیے پہلے ذکر ہے بعد میں. ہمارے مشائخ نے کہا فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے, فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. جب تک انسان کثرت سے ذکر نہیں کرے گا اس کی سوچ پاک نہیں ہوگی. سوچ کو پاک کرنے کے لیے ذکر کی کثرت لازمی ہے. اس لیے جو لوگ ذکر کی کثرت کرتے ہیں ان کی سوچ پاک ہوتی ہے, نفسانی شیطانی شہوانی خیالات سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے, پاکیزہ خیالات ان کے ذہن میں دماغ میں رہتے ہیں, اچھی سوچ رہتی ہے. تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. بعض مشائخ نے فرمایا کہ ذکر فکر کی کنجی ہے, جو ذکر کرتا ہے اس کی فکر پھر پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر ایک انسان نے ذکر نہ کیا ہو اور وہ فکر سے کام لے تو اس کی فکر جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ غلط نتیجے پر پہنچائے گی. دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دین پہ محنت کرتے ہیں اور ان کی
عقل سمجھ دین میں استعمال ہوتی ہے. ہم شریعت کی نظر میں ان کو فقہا کہتے ہیں. یہ تشریعی نظام ہے اور ایک ہے تکوینی نظام. تو کچھ لوگ اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، جیسے سائنسدان اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں. یہ تکوینی نظام کے فقہا ہوتے ہیں. کام دونوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جو تکوینی نظام کے سائنسدان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو مادی چیزیں ہیں ان پہ غور خوض کر کے اس سے لا آف نیچر اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس قانون پہ، فزیکل لاز پہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور جو تشریعی نظام کے فقہا ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے فقہی اصول و کلیات نکالتے ہیں کہ شریعت کن اصولوں کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آپ حساب پڑے ہوئے بندے کے کوئی سوال دے دیں وہ اس کا جواب دے دے گا. تو حیرت ہوتی ہے کہ سوال تو ہیں لاکھوں تو یہ جواب کیسے دے دیتے ہیں. بھائی ان کے پاس الجبرا کے فارمولے بنے ہوئے ہیں. آپ 1 کروڑ سوال بھی لائیں گے وہ ان اصولوں کو استعمال کر کے ان سب کے جواب نکال دیں گے. اسی طرح انسانی زندگی کے مسائل تو ہیں کروڑوں خربوں اربوں خربوں. تو مفتی ہر بات کا جواب کیسے دے دیتا ہے؟ بھائی ان کے پاس بھی اصول و کلیات ہیں. جو مسئلہ لائیں گے وہ شریعت کے اصول و کلیات کو استعمال کر کے جواب. عوام الناس کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ مفتی فتوے بنا لیتے ہیں. مفتی فتویٰ بناتا نہیں، مفتی فتویٰ بتاتا ہے. فرق ہے. بنانا اور چیز ہوتی ہے اور بتانا اور چیز ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافر بناتے ہیں. جی بھائی بناتے نہیں ہیں کوئی، وہ تو بتاتے ہیں. تو بتانا اور چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک پانی کا پمپ ہوتا ہے، وہ زمین میں چھپے ہوئے پانی کو نکال کے باہر کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے. تو فقیہ کی مثال بھی اس پانی کے پمپ کی طرح ہے کہ شریعت کے اندر مسئلوں کا جواب تو موجود ہوتا ہے لیکن ایک عام بندے کے لیے اس تک پہنچنا یہ مشکل ہوتا ہے. اس کی پرواز اتنی نہیں ہوتی، اس کا علم اتنا نہیں ہوتا، گہرائی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس جواب تک پہنچے. تو فقہا شریعت کے اس میدان میں غور و فکر کر کے اس جواب کو نکال کے ان کے سامنے کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو فقہا ہیں یہ ہمارے محسن ہیں. فقہا وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ نے 100% شریعت کے مطابق چلنے والی طبیعتیں عطا کی تھیں. چنانچہ وہ منشاء شریعت کو پہچانتے تھے. یعنی خاص بات جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی عقل مند بڑے تھے. بھائی فقط عقل کی بات نہیں ہے. عقل سے پہلے وہ منشاء شریعت کو سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو اتنا تقویٰ دیا تھا، نیکی دی تھی. جب منشاء شریعت کو سمجھتے تھے تو ان کی سوچ پھر ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتی تھی. یہ خاص بات تھی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل سوچ میں بھی دوسروں سے اعلیٰ تھے اور اپنے تقویٰ میں بھی دوسروں سے اعلیٰ تھے. جیسی نماز وہ پڑھتے تھے ان کے زمانے میں ایسی نماز دوسرا بندہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. تو ان کی طبیعتیں بالکل شریعت کے مطابق ڈھلی ہوئی تھیں اور وہ شریعت کی منشا کو پہچانتے تھے. اس لیے ان کی سوچ ہمیشہ ثواب تک پہنچتی تھی، حق تک پہنچتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو میں حیران ہو جاتا ہے کہ عام بندے کی عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. چنانچہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھت سے ایک سانپ گر گیا. پہلے بندے پر گرا، اس نے جب ہاتھ ہلایا تو سانپ دوسرے پر آ کر گرا. اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ تیسرے پہ آ کے گرا. تیسرے نے ہلایا تو چوتھے پر. جب چوتھے پہ گرا تو سانپ نے ڈس لیا اور چوتھا بندہ فوت ہو گیا. اب مسئلہ یہ چھڑ گیا کہ بھائی اس کی دیت کون ادا کرے گا. ایک ہوتا ہے ارادے سے قتل کرنا، اس کا قصاص ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بن ارادے کے کسی کا قتل ہو جانا، اس کی دیت ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی گھر سے نکلا جلدی سامان لانے کے لیے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی دیت ہوتی ہے کہ وہ مارنے کے ارادے سے تو نہیں نکلا تھا نا، وہ تو ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دیت کون ادا کرے.
کسی نے کہا کہ جی پہلا بندہ ادا کرے کیونکہ اس نے پھینکا تھا، کسی نے کہا نہیں آخری بندہ ادا کرے، کسی نے کہا نہیں چاروں برابر ادا کریں، یعنی جن چاروں نے پھینکا تھا وہ چاروں برابر ادا کریں۔ کوئی صورت نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ فائنل بات کیا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، پہلے پہ سانپ گرا، اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو وہ سانپ دوسرے پہ گرا مگر اس نے دوسرے کو ڈسا نہیں، لہذا پہلا بندہ تو بری ہو گیا کہ اس کا فعل اتنا ہی تھا، اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ اب دوسرے نے اپنی جان بچانے کے لیے سانپ کو پھینکا تو وہ تیسرے پہ گرا اور اس نے تیسرے کو بھی نہیں ڈسا تو دوسرا بھی بری ذمہ ہو گیا۔ تیسرے نے چوتھے پہ پھینکا، چوتھے کو بھی نہیں ڈسا تو وہ بھی بری ذمہ۔ ہاں چوتھے نے پانچویں پہ پھینکا تو پانچویں کو اس نے ڈس لیا۔ اب غور کریں گے کہ کیا سانپ نے گرتے ہی کاٹا تھا یا گرنے کے کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو سانپ نے کاٹا تھا انہوں نے نہیں۔ اگر گرتے ہی کاٹا تھا تو پھر چوتھا دیت ادا کرے گا کہ اس کے فعل کی وجہ سے اس کی موت آئی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا تو جیسے پہلوں پہ جان بچانا لازم تھا پانچویں پہ بھی لازم تھا۔ تو دیکھا تو واقعی کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا، چنانچہ اس پہ بھی دیت نہیں، سارے بری۔ یہ جو ہے نا گہرائی سوچ کی، یہ اللہ کو کہا کو عطا فرماتا ہے، چنانچہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے حالات زندگی پڑھیں، آپ کو ایسے سینکڑوں واقعات آئیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیسے وہ اس بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسئلہ چلا کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، تو دوسری رکعت کی اتحیات میں عبدہ و رسولہ یہ پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے، پر تو بھول گیا اور اس نے آگے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فقہا نے کہا کہ اگر اس نے پڑھا اللہم اور یاد آ گیا کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی اور پھر کھڑا ہو گیا پھر بھی سجدہ سہو نہیں۔ اگر اس نے پڑھا اللہم صلی علی اور یاد آ گیا پھر کھڑا ہو گیا پھر بھی اس پر تاخیر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اب اس پر سجدہ سہو ہوگا کیونکہ اس نے تاخیر کر دی اگلے فرض کے ادا کرنے میں۔ اب جب امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو عجیب بات کہ ان کو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بندہ غفلت سے آپ کا نام لے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے ہاں تم نے اچھا فتویٰ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فہم ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ادا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فقہا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مزاج شریعت کو سمجھا اور ان کا نیکی، ان کے اندر نیکی اور تقوی اتنا تھا کہ جو معاملہ ہوتا تھا وہ مزاج شریعت کو سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ حق پہ پہنچتے تھے اور وہ بات بتاتے تھے اور ان کا فیض اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ شروع میں 20 فقہا کی پیروی ہوتی تھی، 20 حضرات ایسے تھے جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی اقتداء ہوتی تھی شروع میں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ 4 حضرات ایسے تھے جن کے کام کو اللہ نے قبولیت بخشی اور وہ کام پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے پھیلا۔ اب بعض لوگ کوشچن پوچھتے ہیں وہ جی 4 ہی کیوں، باقی کیوں نہیں؟ تو بھائی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کے 12 بچے ہیں، ایک فوت ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا اور آخر پہ 4 بچے، اب وراثت کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں ہی ہوگی نا۔ تو اسی طرح پہلے اور بھی فقہا تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ابتدا ختم ہوتی گئی اور اللہ نے 4 کو ایسی قبولیت بخشی کہ پوری دنیا میں لوگ ان کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، مذہب پر عمل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ فقہا کی اپنی منازل ہیں،
اس کو کہا گیا کہ فقہا کی 7 منازل. سب سے پہلے فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع. مجتہد فی الشرع کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ انہوں نے شریعت سے اصول نکالے، اصول کو انہوں نے یعنی لکھا، بتایا، چنانچہ وہ مجتہد فی الشرع کہلائے. پھر آگے ان کے شاگرد آئے جو اصول میں تو ان کے ساتھ تھے، مگر انہوں نے بعض مسائل میں اختلاف بھی کیا. ان کو کہا گیا مجتہد فی المذہب، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات اصول میں تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے، مگر بعض جگہوں پر انہوں نے کہیں کہیں اختلاف کیا. پھر اس کے بعد فقہا آئے، ان کو کہا گیا مجتہد فی المسائل، جیسے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حلوانی رحمۃ اللہ علیہ، کرخی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے بھی مذہب اور اصول اسی کو اپنایا، لیکن کہیں کہیں مسائل میں انہوں نے بھی اختلاف کیا. پھر اس کے بعد اجتہاد نہ رہا بلکہ اصحاب آئے، ان کو کہتے ہیں اصحاب التخریج، کہ انہوں نے جو پہلے اصول اور مسائل یعنی اصول تھے اسی مذہب پہ رہتے ہوئے، اصولوں پہ رہتے ہوئے بعض مسائل کی تخریج کی انہوں نے، تو ان کو اصحاب التخریج کہتے ہیں، جیسے راضی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد آئے حضرات جن کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں، کہ 2 فقہا کا قول سامنے آیا، انہوں نے بتا دیا جی کہ یہ راجح قول ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے، تو یہ اصحاب الترجیح کہلائے. جیسے قدوری یا ہدایہ، علامہ برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ، تو یہ وہ حضرات تھے اصحاب الترجیح تھے. پھر اس کے بعد اصحاب التمییز آئے، کہ جنہوں نے یعنی فرق کر دیا، 2 اقوال تھے تو ان میں دونوں میں فرق کر دیا، جیسے صاحب کنز اور مختار. پھر اس کے بعد جو حضرات آئے وہ سب کے سب فقط ناقل تھے. ناقل کا کیا معنی؟ کہ فقہ کی جو تدوین تھی وہ کام مکمل ہو چکا، اب یہ حضرات اپنے اکابر کے اقوال اور ان کو سامنے رکھ کے فقط اس کو نقل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فتاویٰ ہر مفتی کے میز پر موجود ہوتا ہے، ان کو بھی انہی میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی فقط نقل کرنے والے ہیں. اب آپ سوچئے کہ فقہا کا درجہ کتنا اونچا ہوگا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو بھی کہا گیا کہ یہ تو فقط بتانے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں. اور آج کل بھی جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کو خود اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ ہو چکا کام، اب تو صرف بتانا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی نے گھر بنانا تھا تو کنٹریکٹر نے ایک بہترین خوبصورت گھر بنا کے اس کو دے دیا. اب ہر کام اس میں مکمل ہے تو آنے والا کیا کرے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا چونکہ ہر کام کیا کرایا. اسی طرح یہ جو فقہ کی عمارت تھی اس کو ہمارے اکابر نے تدوین کر دیا، تعمیر کر دیا اس طرح سے کہ آج کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض نوجوان کہتے ہیں وہ جی پہلوں نے اجتہاد کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ تدوین فقہ کس کو کہتے ہیں، اس لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے پیروی کرنے والے آج کل بہت بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں تو 4 ائمہ تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. آج کے زمانے میں ایک نیا امام ہے، اس کا نام ہے امام گوگل. چنانچہ کوئی مسئلہ پوچھ لو جی میں نے گوگل سے تلاش کیا ہے. اللہ کی شان، گوگل سے مسائل کو تلاش کیا، دین کو سمجھتے ہی نہیں. چنانچہ یہ اجتہاد کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی ان حضرات کو کہ جن کی طبیعتوں میں تقویٰ تھا، نیکی تھی،
ان کی طبیعتیں شریعت کے بالکل مطابق ڈھلی ہوئی تھیں، وہ مزاج شریعت کو سمجھتے تھے، لہذا ان سے جب لوگوں نے سوالات پوچھے تو انہوں نے بتایا۔ چنانچہ ہمارے اکابر اس زمانے میں سوچ کے مسائل لکھتے تھے، پھر اس کا جواب لکھتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تو سوال کیا تھا کسی نے کہ حضرت جو مسئلے پیش ہی نہیں آئے، آپ ان کو سوچ کے فرضی مسئلے اور اس کے جواب لکھنے میں وقت لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھو جب آگ لگ جاتی ہے پھر کنویں کھودنے کا فائدہ نہیں ہوتا، پانی کا انتظام پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم پہلے سے پانی کا انتظام کر رہے ہیں کہ کسی کو ضرورت پڑے گی تو پہلے سے مسائل اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو یہ حضرات محسن ہیں امت کے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے، اپنے احباب، والدین، اہل خانہ کے لیے دعا مانگیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی لڑی میں جتنے فقہاء ہیں سب کے لیے روزانہ دعا مانگیں۔ ہم مرہون منت ہیں، اگر یہ حضرات یہ کام نہ کرتے تو ہم شریعت کے اوپر کیسے عمل کر پاتے؟ انہوں نے کام کو آسان کر دیا، کھیر انہوں نے پکا دی، ہمارے ذمہ فقط اس کو کھانا ہے۔ اور جو بندہ ان کی پیروی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس سے دو سوال ہوں گے۔ پہلی بات کہ آپ نے کھیر کیسے پکائی، اسی پہ پکڑے جائیں گے کہ تم نے مسئلہ تو ٹھیک نہیں جو ہے نکالا۔ ہم سے تو صرف ایک سوال پوچھا جائے گا، بھئی آپ نے عمل کیا؟ جی کیا۔ کیسے کیا؟ جی ہمارے بڑوں نے یہ بتایا تھا، ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ تو ہماری جان تو آسانی سے چھوٹ جائے گی۔ ہم ہیں لکیر کے فقیر۔ ہم کیا ہیں؟ لکیر کے۔ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں لکیر کا فقیر بنا دیا۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک شہر جانا تھا بیرون ملک میں، شہر بہت بڑا تھا، اور جس صاحب کے ہاں پروگرام تھا وہ شہر کے اندر رہتے تھے اور کافی مشکل تھا وہاں تک پہنچنا۔ انہوں نے اپنا ایڈریس اور ڈائریکشن نکال کے نا سب کو دے بھی دی تھی، بھئی جس نے آنا ہو میرے گھر اس طرح ہے۔ ہمارے جو ساتھی تھے لے کے چلنے لگے، میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کیسے پہنچیں گے؟ کہنے لگا جی انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہیں۔ میں نے کہا ڈائریکشن سے آپ جو ہے نا اتنا اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں، ان کو یہ کہیں کہ ہم شہر کے باہر جب پہنچیں گے نا تو ایک بندہ وہ وہاں پر بھیج دیں، اور وہاں سے وہ بندہ ہمیں خود لے کے شہر میں جائے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اگر ہم گم ہو گئے تو ایسا نہ پروگرام ہی کرنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فون کر دیا کہ بھئی ہم ٹول ٹیکس والی جگہ پر پہنچیں گے، میں فون کر دوں گا، آپ ایک بندے کو وہاں بھیج دینا جو راستہ جانتا ہے، اور ہمیں وہ لے کے وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب کوئی 9-10 بندے تھے جو جا رہے تھے، سب کے پاس ڈائریکشن تھی۔ ہم لوگ تو الحمدللہ وقت پہ پہنچ بھی گئے اور پروگرام بھی کر لیا، اور بعض تھوڑی دیر سے پہنچے، کچھ زیادہ دیر سے، اور بعض کا پروگرام ہی مس ہو گیا۔ اچھا جو صاحب خانہ تھے نا، چونکہ بیرون ملک میں یہ منمانی بہت ہے تو وہ بھی اسی طرح کے تھے، میں نہیں مانتا، کچھ ہوتے ہیں نا میں نہیں مانتا، ان کا بھی ذہن اسی قسم کا تھا۔ تو وہ آئے اور کہنے لگے جی آج تو کچھ لوگوں کا پروگرام ہی مس ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی بات یہ تھی کہ ہم نے تو مقلد بن کے سفر کیا، اس لیے ہم تو وقت پہ پہنچ گئے، اور یہ جتنے غیر مقلد تھے یہ نہیں پہنچ سکے۔ تب ان کو سمجھ میں بات آئی کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بھائی جن کو اللہ نے علم دیا ان کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا یہ تکلیف ہے اور یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس بندے نے میری طرف انابت اختیار کی تم اس کی اتباع کرو۔ یہ حکم ہے، حکم خدا ہے، یہ فرض ہے۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی اقتداء کریں جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے تھے، بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک ہوتی ہے تقلید شخصی، وہ واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی حضرات تھے جو ایک ہی عالم کے قول پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس نانو کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا تھا، اور دوسرے شہروں میں دوسرے صحابہ کے قول پہ فتویٰ عمل ہوتا تھا۔ تو یہ تقلید شخصی صحابہ میں بھی موجود ہے۔ جب شروع میں فقہا نے مسائل بتائے تو ابتدا میں جو مفتی اور قاضی حضرات تھے نا، یہ تقلید تو کرتے تھے مگر تقلید شخصی نہیں تھی۔
وہ کبھی اس کے قول پہ فتویٰ دے دیتے تھے، کبھی اس امام کے قول پہ، کبھی اس امام پہ، اور یہ تقریباً 100-200 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مگر درمیان میں ایک خرابی آ گئی، وہ کیا کہ جو قاضی تھا وہ تو متعین کرتا تھا وقت کا بادشاہ، تو بادشاہوں نے دیکھا کہ یہ فلاں صاحب جو ہے نا ان کی طبیعت ذرا ہمارے ماننے والی ہے، یہ ہماری بات کو سنیں گے، تو ہم ان کو متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے من مرضی کے بندوں کو متعین کیا، عدالت میں قاضی بنا دیا۔ اب جب قاضی بن گئے اور وہ ان کی مرضی کے لوگ تھے، تو ایک مقدمہ آیا جو بادشاہ کے مخالف بندے کا تھا، تو بادشاہ نے اشارہ کر دیا کہ ذرا ٹکا کے فتویٰ دینا۔ چنانچہ تمام ائمہ کے اقوال میں جس کا قول سب سے زیادہ ٹائٹ تھا نا، انہوں نے اس میں فتویٰ دے دیا۔ اور جب اپنی جماعت کا بندہ کوئی تھا، اس کا مقدمہ آیا تو اشارہ کر دیا ذرا نرمی کریں، تو جس فقیہ کا قول سب سے نرم تھا انہوں نے اس پہ فتویٰ دے دیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو علماء تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی بنانا تو اس کو، یہ عہدہ دینا تو بادشاہوں نے ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، لہذا یہ منشا شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ بادشاہ کی منشا پہ عمل ہو رہا ہے۔ لہذا انہوں نے طے کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی قاضی ہوگا نا، وہ ایک امام پہ فتویٰ دے گا، وہ دوسرے کے قول پہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ جو اختیار تھا نا، وہ اس وقت کے علماء نے مل کر اجتماعی طور پر اس کو بند کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دین مذاق بننے سے بچ گیا، ورنہ تو جو اپنا ہمدرد ہے اس کے لیے نرم فتویٰ، اور جو اپنا مخالف ہے اس کے لیے گرم فتویٰ۔ تو اس طرح شریعت کی حفاظت ہو گئی۔ چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ جی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کروں گا، یا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جس علاقے میں زیادہ لوگ ہوں، جیسے پاکستان اور انڈیا احناف زیادہ ہیں، تو وہاں پر اسی امام کی پیروی کرنا اولا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اکیلا بندہ دوسرے مذہب کے فتوے کہاں سے پوچھے گا، کیسے عمل کرے گا؟ لیکن شروع میں تو اختیار ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ اختیار کر لیا تو اب سارے فتوے پھر انہی کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے نوجوان ذہن جو آج انٹرنیٹ سے مسئلوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں، وہ بہت زیادہ حد تک گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور ان بیچاروں کا دین کا علم تو ہوتا نہیں، اور دین کو پڑھے بغیر وہ دین میں اجتہاد کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک جگہ کھانا تھا، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ چلا، تو اس عاجز نے کہہ دیا جی احناف کے نزدیک تو وقت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھ لیں گے نماز۔ اس نے جیسے ہی احناف کا لفظ سنا نا، کہنے لگے جی جتنے ذہین امام حنیفہ تھے اتنا ذہین تو میں بھی ہوں، جتنے ذہین امام حنیفہ تھے اتنا ذہین تو میں بھی ہوں، کیونکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے نا۔ تو میں نے ان کی بات تو سن لی، ایک دو لقمے لے کے جب بات ذرا مطلب تھوڑی دیر ہو گئی، تو میں نے ان سے اچانک پوچھا کہ جی مجھے آپ بتائیں گے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رکعت مکمل ہونے کے لیے قرآن پاک کی کم سے کم کتنی مقدار ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے؟ 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 5 لفظ، 2 لفظ، 1 لفظ، مقدار کیا ہے جس سے کہ قرات مکمل ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اتنا تو پتہ ہے نہیں کہ نماز کی مقدار کے لیے قرات کی مقدار کتنی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اتنا ذہین ہوں جتنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر ان کو سمجھ لگی کہ میں کتنا جاہل ہوں۔ یہ بھی مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں، ورنہ تو انسان اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ تو یہ فکر جو ہے جب تک پاک نہیں ہوگی یہ نقصان دہ ہوگی، اور اگر پاک ہو جائے گی تو یہی فکر معرفت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے آج کی جو حکم ہے وہ ہے الفکرۃ سیر القلب فی میادین الاغیار، قلب کا سیر کرنا مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے۔ یعنی ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو، اس لیے کہ ہماری عقل اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے۔ ہاں مخلوقات میں غور کریں گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سنار کے ترازو پہ کوئی ہمالیہ پہاڑ کو تولنا چاہے تو اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا، کہ پاگل ہے۔ یہاں تو تولے کا سامان ہوتا ہے جس کو تولتے ہیں، اور
وہ حمالیہ تو لاکھوں ٹن سے بھی زیادہ، تو سنار کے ترازو پہ تل ہی نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، دماغ سے ہی بلند و بالا ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات میں غور کرنے کی بجائے ہمیں مخلوقات میں غور کرنا. اللہ نے جو تخلیق کیا، جو پیدا کیا، اسی لیے جو مخلوق میں غور کرتا ہے تو یہ اولو الالباب کی پہچان ہوتی ہے، عقل مندوں کی پہچان ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے آسمان پہ نظر دوڑائی تو اس کو ستارے چمکتے نظر آئے، تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کے پڑھنے پر اللہ نے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، کیونکہ اس نے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا کہ اللہ کتنے بڑے. تو فکر کی گندگی فکر سے دور ہوتی ہے. کثرت سے ذکر کریں گے تو سوچ پاک ہو جائے گی، اور جب سوچ پاک ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے معرفت کے حصول کا سبب بن جائے گی. شیخ ضرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفکرۃ انبعاث القوۃ ادراکیۃ فی عالم الغیب والشہادہ لیدرک حقیقت الاشیاء علی ما ہی علیہ ومن وجد ذلک فہو عارف. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی فکر دیتا ہے کہ جو نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ عارف ہوتا ہے، یعنی اس کو معرفت مل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اور یہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی امت کے لیے تمام کائنات آیت ہے اور فکر کا محل ہے. چنانچہ ابن عباس لانو کی ایک حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ اتت قریش الیہود فقالوا ما جاءکم موسیٰ من الآیات قالوا عصاہ ویدہ بیضاء للناظرین. قریش یہود کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نشانیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ عصا تھا اور ید بیضاء تھا، یعنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس میں سے روشنی نکلتی. وَأَتَوُا النَّصَارَىٰ فَقَالُوا كَيْفَ كَانَ عِيسَىٰ فِيكُمْ. پھر انہوں نے نصارہ سے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کرو. انہوں نے کہا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اندھے کو بینا کر دیتے تھے، برس والا جو مریض ہوتا تھا اس کے برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فَقَالُوا. پھر انہوں نے کہا ادعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا. ہمارے لیے دعا کیجئے یہ جو صفا پہاڑ ہے نا، اس کو اللہ سونے کا بنا دے. قریش نے یہ مطالبہ کیا. چنانچہ فدعا ربہ، نبی علیہ السلام نے رب سے دعا کی تو اس کے جواب میں فنازلت، قرآن پاک کی آیت اتری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. گویا اس آیت کا اترنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے پوری کائنات کو محل فکر بنا دیا. تو ہمارے لیے صرف عصا اور ید بیضاء نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز میں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر ہے پوری کائنات، اور انفس کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہے. ہم باہر بھی نشانیاں دکھائیں گے اور اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا. پھر جب یہ حقیقت کو نہیں مانیں گے تو ہم کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اس وقت کیسے نشانیوں کو کھولا ہے. ہر دوسرے دن چوتھے دن سائنس
شریعت کی کسی نہ کسی بات کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں جو بات آج سے اتنے 100 سال پہلے کہی گئی تھی اب وہ سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا گیا کہ تفکر افضل عبادت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے الفکرۃ فی نعم اللہ، فکر جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، من افضل العبادہ، افضل عبادت ہے. عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ام دردار لانا سے پوچھا ماں کانا افضل عبادت ابی دردار، کہ ابو دردار لانو کی افضل عبادت کیا تھی، کون سا افضل عمل ابو دردار لانو کیا کرتے تھے. تو ام دردہ نے جواب دیا التفکر والاعتبار، کہ وہ تفکر کرتے تھے، یعنی اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے تھے. ان کے حالات زندگی پڑھ کے بھی لگتا ہے کہ ابو دردار لانو کوئی نقشبندی مزاج والے بزرگ تھے، خاموش رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور کرتے تھے، تفکر تھا ان کے اندر. حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان من افضل العمل الورع والتفکر، کہ افضل عمل ہے ورع یعنی تقوی اور اللہ کی مخلوقات میں غور و خوض کرنا. خواجہ حسن سرخانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایسے تھے جن میں سے ایک مسلسل 1 سال تک سجدے میں پڑا رہتا تھا اور دوسرا 2 سال تک سجدے میں رہتا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی فکر و مشاہدہ ان دونوں کی 2 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یعنی 1 ساعت کی جو تفکر ہوگا وہ ان کی سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے ایک خبر ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، 1 ساعت کا تفکر پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور ایک جگہ فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے 1 ساعت کا فکر کرنا. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فکر جنت کا طریقہ ہے، وطول الفکر دلیل علی طریق الجنت. جس بندے کی سوچ پاک ہو جائے اور اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں اور اللہ کی عظمتیں نظر آئیں تو یہ تو جنت کا راستہ ہے جو اس بندے کو نصیب ہو گیا ہے. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے یہ سنا کہ ان ضیاء ایمان اور نور الایمان التفکر، کہ ایمان کی روشنی وہ تفکر ہے، سوچ ہے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اذا المرء كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ، کہ جب آدمی کی فکر پاک ہو جاتی ہے نا تو ہر چیز میں اسے عبرت ملتی ہے، وہ لیسن لیتا ہے، سبق پکڑتا ہے. ہر چیز اسے اللہ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے، اللہ کی عظمت یاد آتی ہے. اس لیے سائنس کے میدان میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اف یو وانٹ ٹو نو گاڈ گو ان دی ڈیٹیل. اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں نا تو ہر چیز کی ڈیٹیل میں جائیں. جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ کا دل پکارے گا کہ واقعی یہ اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استعینوا علی الکلام بالصمت، کلام کے اوپر مدد چاہو خاموشی سے. یعنی یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی تو فوراً بول پڑے، خاموش رہو، پہلے تولو اور پھر بولو، بعد میں بولو. وعلی الاستنباط بالفکر، اور استنباط کی مدد حاصل کرو فکر کے ذریعے سے، غور و خوض کے ذریعے سے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مینا کے میدان میں تھا اور میرے علم میں یہ بات آتی تھی کہ مدینہ طیبہ میں ایک عالم ہیں جن کو امام مالک کہا جاتا ہے اور وہ بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. تو میرے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کی کبھی زیارت کروں، مگر میرے پاس وسائل نہیں تھے. میدان میں، مینا کے میدان میں ایک بوڑھا مجھے ملا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ میں نے بلا تکلف کہا بہت اچھا. اس کے تھیلے میں جو کھانا تھا نا اس نے دسترخوان بچھا دیا اور کھانا اوپر رکھ دیا. میں نے بھی بلا تکلف کھانا شروع کر دیا.
تو وہ بوڑھا میری طرف دیکھ کے کہنے لگا اے نوجوان تو مجھے قریش میں سے نظر آتا ہے. قریشی ہے؟ کہاں. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ جو قریش ہوتے ہیں نا یہ دعوت قبول کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے اور کھانے پینے بھی تکلف نہیں کرتے. پھر وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا. باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو دل میں ایک خیال تھا جو بار بار ستا رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ امام مالک کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اور تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ہم جب آئے تھے نا تو ہمارے گروپ میں ایک بندہ تھا وہ فوت ہو گیا, اب اس کی سواری کھالی جائے گی تو ہم تمہیں وہ سواری آفر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ چلو, سواری مل جائے گی تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں ان کے ساتھ سفر پہ چل پڑا. فرماتے ہیں ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا. 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا. اس قدر ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت تھی. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے لگ گئے اور ایک بندہ جو قد میں لمبا سا تھا, اونچا سا تھا, وہ بیٹھا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہے. ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو املا کروا رہے تھے. املا کہتے ہیں کہ استاد حدیث پڑھتا ہے اور شاگرد اس کو لکھ لیتے ہیں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت کرتے تھے اور شاگرد حدیث لکھتے تھے. سب کے پاس کاغذ قلم ہے. فرماتے ہیں جب میں نے سب کو دیکھا کہ بھئی یہ حدیث لکھ رہے ہیں تو میرے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی حدیث سن کے لکھوں, املا کروں. میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا. اچانک میری نظر پڑی تو میرے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا. میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس کو اپنے خیال میں, گمان میں اس کو میں نے قلم سمجھا اور اپنی ہتھیلی یوں کر دی اور ہتھیلی کے اوپر میں نے اس قلم سے گویا لکھنا شروع کر دیا. تشبہ بالطلباء, کہ طلباء سے میرا تشبہ ہو جائے, مشابہت ہو جائے. وہ بھی لکھ رہے ہیں, میں بھی لکھ رہا ہوں. چنانچہ میں کبھی کبھی وہ تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا جیسے سیاہی لگاتے ہیں اور اپنی انگلی پر, اپنی ہتھیلی کے اوپر میں وہ حدیث لکھتا. امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان تنکے کے ساتھ کچھ ہتھیلی پہ لکھ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے احادیث کا سنانا ختم کیا تو طلباء اٹھے کہ وہ وضو کرے اور نماز میں شریک ہو. میرا وضو تھا, میں وہیں بیٹھا رہا. جب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ نوجوان یہیں بیٹھا ہے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا اے نوجوان تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی جو آپ حدیث سنا رہے تھے میں وہ لکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہاتھ دکھاؤ. ہتھیلی دیکھی تو اس پر تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کا یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں, میرے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا. میں نے طلباء سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تنکے کو قلم سمجھ لیا تھا اور اپنی ہتھیلی پر اس کو لکھ رہا تھا. حقیقت میں تو میں اس کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا. تو جتنی حدیثیں آپ نے سنائی ہیں وہ میرے دل پر لکھی گئی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے سمجھا اچھا اگر ایسا ہے تو جو میں نے احادیث سنائی ہے ان میں سے آدھی سنا دو تو میں تمہیں سمجھوں کہ تم بھی واقعی کوئی ذہین لوگ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث انہوں نے اس منزل میں لکھوائی تھی اس مجلس میں, میں نے شروع سے لے کے آخر تک تمام احادیث سنا دی. ایسے طلباء ہوتے تھے کہ استاد سناتا تھا اور وہ اپنے دل پہ لکھ لیا کرتے تھے, یاد ہو جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ جب میں نے ساری احادیث سنا دی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میرے ساتھ ایک انس محسوس ہونے لگا, محبت محسوس ہونے لگی. اے نوجوان تمہیں تو اللہ رب العزت نے بڑی ذہانت سے نوازا ہے, نیکی تقوی سے نوازا ہے. پھر امام صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جی میرا تو کوئی واقف نہیں ہے. امام صاحب نے کہا چلو پھر میرے ہاں آ جاؤ اور مہمان ٹھہر جاؤ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ سناتے ہیں میں چلا گیا. اب اللہ کی شان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں عالمہ تھیں. اور جب امام مالک حدیث پڑھاتے تھے تو ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا, پردے کے پیچھے وہ بیٹھتی تھیں
اور عبارت پڑھنے والا مرد اگر غلطی کرتا تھا تو اس کی غلطی کئی مرتبہ وہ بچیاں نکالتی تھی، اتنی عالمہ تھی بڑی، تو وہ آواز پیدا کرتی تھی، یعنی لکڑی کی آواز پیدا کرتی تھی، بولتی نہیں تھی تاکہ آواز نہ جائے۔ ان کی آواز سے امام مالک کو پتہ چل جاتا تھا کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے، تو وہ دوبارہ پڑھواتے تھے اور بتاتے تھے یہ غلطی ہے۔ اتنی عالمہ بچیاں تھیں وہ دونوں۔ تو امام صاحب نے جا کے ان کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے، اتنا نیک متقی ہے اور ایسی قوت حافظ ہے کہ اس نے ساری حدیث یاد کر لی۔ تو ان بچیوں نے ان کے لیے کھانا بنایا، اور رات کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ کو کھانا دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پورا کا پورا کھانا جو تھا نا وہ سارا ہی کھا لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر جب سونے کا وقت آیا تو بستر بنا ہوا تھا، بچیوں نے ایک لوٹے میں پانی بھر کے وہ بھی ساتھ رکھ دیا کہ بھئی یہ بزرگ ہیں، رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور ان کے لیے پانی موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ وضو کر لیں۔ اب جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ مسجد میں آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی میری بیٹیوں کو تو ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ میں نے تمہاری تعریف کی اور میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا ولی کہ جو کھانا دیا اس نے پورا کا پورا ہڑپ کر لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچایا۔ یہ بھی اولیاء کی صفت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے تو لوٹے میں پانی بھر کے رکھا تھا کہ تہجد پڑھیں گے، اور لوٹے کا پانی استعمال ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے فجر کی نماز کیسے پڑھی بھئی بغیر وضو کے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو کھانا آپ نے پیش کیا وہ اتنا حلال تھا کہ میں نے لقمہ لیا تو میرے دل میں اس کا نور محسوس ہوا، اور میں نے چاہا کہ یہ پورا کا پورا نور میں اپنے دل میں سمیٹ لوں، اس لیے میں نے پورا کا پورا کھانا کھا لیا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کھانے کی برکت ایسی تھی کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹا تو ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی۔ انس لانو کا ایک بھائی تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا تھا، وہ مر گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تیرے ساتھ پرندے نے کیا کیا، تیرے پرندے کا کیا بنا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پاک پہ غور کرتا رہا کہ دوسرے بندے کو کنیت سے بھی خطاب کیا جا سکتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ایسا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ میں بستر پر تو لیٹا مگر مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں نے اس ایک حدیث میں سے 25 مسائل کا جواب نکال لیا، ایک حدیث پاک میں سے، حالانکہ چند الفاظ ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اتنے سے کلام سے میں نے 25 مسائل کا جواب نکال لیا۔ یہ غور و فکر ہے کہ پوری رات ان کو نیند بھی نہیں آئی اور وہ اس حدیث پاک میں غور کرتے رہے اور انہوں نے مسائل کے جواب نکالے، اور پھر کہا کہ حضرت کیونکہ میری تو آنکھ ہی نہیں لگی تو میرا تو جو عشاء کا وضو تھا وہی برقرار رہا، مجھے وضو رینیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کر دی۔ یہ غور و فکر ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک آدمی ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سویا، تو وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کاغذات تھے، یعنی نوٹس بنے ہوئے تھے، وہ کھولتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے، اور پھر پڑھنے کے بعد لائٹ آف کر کے بند کر کے پھر لیٹ جاتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، پھر لائٹ جلاتے تھے اور پھر کچھ پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ ساری رات اسی طرح ہوتا رہا۔ صبح کے وقت میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی نیند کیسی تھی؟ ہر چند منٹ کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، لائٹ جلاتے تھے، پھر کچھ دیکھ کے لیٹ جاتے تھے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے کاغذات پر جو لکھا ہوا تھا میں اس کو پڑھتا تھا، اور جب لائٹ بند کر دیتا تھا تو اس وقت میں اس کے اندر غور و فکر کر رہا ہوتا تھا، میں تو پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ یہ فقہا حضرات تھے جن کو اللہ نے ایسی فکر عطا کی تھی کہ جو ایک ایک آیت کو پڑھ کے اس میں سے 100 سے زیادہ مسائل کا حل نکال لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وضو کا تذکرہ ہے، فقہا نے اس ایک آیت میں سے تقریباً 125 مسائل کا جواب دیا، ایک آیت میں سے۔ یہ وہ فکر ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، مگر یہ فکر سلامت تب ہوتی ہے جب انسان ذکر کرے گا۔ اگر ذکر نہ کیا ہو تو پھر یہ فکر انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں
کہ فکر سلیم تب ہوگی جب انسان نے ذکر کثرت سے کیا ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں پہلے کثرت ذکر کا تذکرہ ہے، بعد میں فکر کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں الفکرۃ سراج القلب فاذا ذهبت فلا اضاءة له. فکر قلب کا چراغ ہے، جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی. چنانچہ جنید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دنیا میں بہترین مجلس وہ ہے جس میں اللہ کی توحید پر انسان غور کرے. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد شرف الآخرۃ فلیکثر من التفکر، کہ جو آدمی آخرت کا شرف حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں زیادہ غور و خوض کرے. آج ہماری فکر چونکہ گندی ہے، لہذا ذرا ہم سوچتے ہیں تو ہمیں گناہوں کے خیال آتے ہیں، نفسانی شیطانی شہوانی خیال آتے ہیں. یہ فکر کی گندگی کی دلیل ہے. ذکر سے اس فکر کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اس فکر میں اللہ کی عظمتوں کی باتیں آئیں گی، اللہ کی معرفت کی باتیں آئیں گی، اور وہ چیزیں جو انسان کو عارف بناتی ہیں. حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فکر آئینہ ہے جس میں تو اپنی نیکی اور اپنی برائی کو دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. پھر فرمایا کہ فکر کے 6 فائدے ہیں. طریق موصل الی رضوان اللہ و محبتہ، یہ اللہ کی تفریقات پہ غور و خوض کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے. دوسرا انشراح للصدر، کہ اس سے انسان کو شرح صدر مل جاتا ہے. یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اس کی وجہ سے پھر انسان کو شریعت کے اندر جو شبہات ہوتے ہیں نا وہ نہیں رہتے، بلکہ شریعت کے بارے میں دل کھل جاتا ہے انسان کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو حضرت کے جانشین تھے، ایک مرتبہ اپنے مدرسہ میں تشریف فرما تھے تو ایک فرنگی آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا. وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کیا مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، ان کو جغرافیہ پڑھائیں، ان کو میتھمیٹکس پڑھائیں، سائنس پڑھائیں تو ان کی سوچ وسیع ہو جائے گی. آپ کے مدرسوں میں تو یہ سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے تو آپ کے بچوں کی سوچ وسیع نہیں ہوتی. اور دیکھو یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس کو میں سائنس پڑھا رہا ہوں اور میرے بچے کی سوچ بہت وسیع ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اس بچے کو بلایا، انگریز کے بچے کو، اور فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سامنے کیا ہے. اس نے کہا جی تالاب ہے پانی کا، وضو کا تالاب تھا. فرمایا اچھا بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں. اب وہ انگریز کا بچہ حیران، کیا بتائے؟ کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے پیالے پانی ہیں. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ہم عمر ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا تھا نا اس کو بلایا. یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں نا یہ منطق پڑھتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں. اس کو بلا کے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ پانی کا تالاب ہے. فرمایا بتاؤ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں. اس نے کہا حضرت اگر پیالہ تالاب کے برابر ہے تو 1 پیالہ پانی ہے، آدھا ہے تو 2 پیالے پانی ہے. تو انسان کی سوچ جب سلیم ہو جاتی ہے نا پھر اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اس کے سامنے آتی ہے، اللہ کی کبریائی اس پر کھلتی ہے. اور یہ ہے جو معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے. تو ہم ذکر کی کثرت سے اپنی فکر کو پاک کریں اور اس پاک فکر کی برکت سے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. یہ ہمارے سلوک کی ترتیب ہے. پہلے لطائف کے اسباق ہیں، اس میں ذکر کی کثرت کی جاتی ہے. تو ذکر کی کثرت سے پھر انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. پھر 10 سے اوپر جتنے اسباق ہیں وہ فکر کے اسباق ہیں، اور ان اسباق سے انسان کو پھر اللہ کی معرفت ملتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری فکر کو سلامتی عطا فرمائے، اس کو پاک فرما دے، ہمارے من کو پاک کر دے. علامہ اقبال نے کہا کہ کفر کے بارے میں کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک،
واقعی جب باطن پاک نہ ہونا پھر سوچ گندی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے دور لے جاتی ہے بندے کو، اور جب من پاک ہوتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں، مگر وہ مسئلہ سب کے سامنے کر کے ان کو کنفیوز کرنا مناسب نہیں۔ انشاءاللہ علماء کی مجلس میں جب چند علماء قریب آئیں گے تو میں کسی مجلس میں اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ کھولوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اے مالک، ہم آپ کے آخری مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو منور فرما، جتنے لطائف ہیں اللہ سب کو نور سے منور فرما۔ اے مالک، ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کے اسباق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے معرفت حاصل کرنے والے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ، ان دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ، اپنی محبت کی لذت عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔